الحمد للہ الذی رفع من اراد به خیرا بالعلم والایمان اللہم صل علی محمد بعثہ فی الامیین یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ صلی اللہ وبارک علیہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسٹیج پر تشریف فرما محترم و معزز قائدین اکرام، علماء اکرام اور ریاست مہاراشٹرا کے مختلف اضلاع سے تشریف لائے علماء، ائمہ، عالمات اور دیگر سامعین، بھائیوں اور بہنوں، یہ آج میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے کہ ریاست مہاراشٹرا کے علماء کے اس موقر اجلاس میں مجھے حاضر ہونے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ الحمدللہ ریاست کے تمام گوشوں سے جماعت اسلامی ہند اور تحریک اسلامی کی جو علماء کی تنظیم ہے اس کی دعوت پر آپ ریاست کے مختلف علاقوں سے تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو بابرکت بنائے اور اسے پوری ریاست کے لیے خیر کا اور مثبت تبدیلی کا ذریعہ بنائے۔ تو میں نے ابھی اپنی گفتگو کے آغاز میں قرآن مجید کی مشہور آیت پڑھی ہے جس میں علماء کی علم کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس پر میں زیادہ تفصیل سے بات نہیں کروں گا، یہ ہمیشہ ہمارے درمیان زیر گفتگو رہتی ہے، اور مجھے اندازہ ہوا کہ ابھی پیش رو تقریروں میں بھی علماء کی اہمیت، علم کی اہمیت، اس پر بہت سی باتیں آ گئی ہیں۔ مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بڑی فضیلت دیتا ہے، بڑا مقام دیتا ہے، تو اسی کے تناسب سے بڑی ذمہ داری بھی دیتا ہے۔ جواب دہی ہمیشہ ذمہ داری کے تناسب سے ہوتی ہے۔ بڑا مقام، بڑی جواب دہی، بڑی فضیلت، بڑی اکاؤنٹیبلٹی، بڑی ذمہ داری۔ تو علماء کی فضیلت کا ذکر یہ صرف فخر اور خوشی کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اصلاً یہ ذمہ داری کی یاد دہانی ہے، یہ جواب دہی کی یاد دہانی ہے، اور اس سلسلے میں ایسے ذکر پر ہمیشہ ہم کو اور زیادہ حساس ہونا چاہیے، اپنی ذمہ داریوں کی طرف اور زیادہ متوجہ ہونا چاہیے۔ تو علماء کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ 4 طرح کی ذمہ داریاں ہیں، 4 قسم کی ذمہ داریاں ہیں، اور ان چاروں کو توازن و تناسب کے ساتھ ادا کرنا یہ ہمارا اصل فریضہ ہے، اور اس فریضے کی ادائیگی ہی پر امت کی فلاح، بہبود، اسلام کی اقامت، ان سب کا انحصار ہے۔ پہلی چیز تو اصلاح اور تربیت ہے کہ امت کی اصلاح کا فریضہ انجام دیا جائے،
امت میں جو بگاڑ ہم محسوس کریں اس کو دور کریں۔ الحمدللہ ہمارے علماء ہر جگہ اس کی طرف متوجہ ہیں، مختلف اصلاحی تحریکات چل رہی ہیں اور اس میں کامیابی بھی نظر آ رہی ہے کہ آج سے اگر ہم 75 سال پہلے کی ملت اسلامیہ کو دیکھیں اور آج کی ملت اسلامیہ کو دیکھیں تو بہت سارے پہلوؤں سے بڑی تبدیلیاں نظر آتی ہیں۔ بدعات پہلی جیسی نہیں رہی، خرافات پہلی جیسی نہیں رہی، شرک پہلے جیسا نہیں رہا، دین کا علم عام ہے، مرد عورتیں جدید تعلیم یافتہ لوگ، کالجوں میں پڑھنے والے طلبہ، یہ سب قرآن پڑھ رہے ہیں، اسلام کا علم حاصل کر رہے ہیں، تجوید سیکھ رہے ہیں، عربی زبان سیکھ رہے ہیں، مسجدیں نوجوانوں سے بھری ہوئی ہیں، جگہ جگہ دینی تحریکیں چل رہی ہیں۔ یقیناً یہ سب جو بابرکت نظارے ہیں اس کا بڑا کریڈٹ علماء اکرام کو جاتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے، مختلف مسالک سے تعلق رکھنے والے علماء نے جو محنت کی، اس کے نتیجے میں امت کے حالات میں بڑا زبردست سدھار آیا ہے۔ ابھی بہت سے پہلو سدھار کے باقی ہیں، اس سلسلے میں اپنی گزارشات انشاءاللہ دوپہر کے سیشن میں اصلاح کے حوالے سے رکھوں گا۔ دوسری بڑی ذمہ داری میرے خیال میں وہ ہے جس سے مولانا عارف عمری صاحب وابستہ ہیں الحمدللہ، علمی اور فکری کام۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی علماء کی بڑی ذمہ داری ہے کہ اس وقت اسلام کو بہت سے علمی فکری چیلنج درپیش ہیں، جو نئی الجھنیں ہیں، نئے مسائل ہیں، ان کا حل تلاش کرنا ہے، نئے سوالات کے جواب تلاش کرنا ہے، نئے جو مسائل ہیں اس کو حل کرنے کے راستے ڈھونڈنے۔ تو قرآن و سنت کی روشنی میں، دین کی روشنی میں تحقیق کا، غور و فکر کا، تدبر کا اور علم و فکر کے سرمایہ کو آگے بڑھانے کا کام، یہ بہت عظیم ذمہ داری یہ بھی علماء پر عائد ہوتی ہے۔ اس پہلو پر مزید توجہ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ بہرحال یہ بھی ایک مستقل موضوع ہے۔ تیسرا اہم کام وہ امت کی قیادت اور رہنمائی کا کام ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ امت کی سیاسی رہنمائی یا سیاست دانوں کا کام، امت کی معاشی رہنمائی یا تاجروں کا اور سرمایہ داروں کا کام، عصری تعلیم کے میدان میں امت کی رہنمائی یا ماہرین تعلیم کا کام ہے۔ لیکن یہ صحیح بات نہیں ہے۔ یقیناً ان سب سے مشورہ ہونا چاہیے، ان کی ماہرانہ آراء سے استفادہ ہونا چاہیے، لیکن اصلاً اسلام یہ مکمل نظام حیات ہے، زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے، دین اور دنیا کی تقسیم کا قائل نہیں ہے۔ دوسرے مذاہب کے دھرم گرو، ان کا دائرہ تو اسپریچول مورل معاملات تک محدود ہو سکتا ہے، لیکن اسلام جس قسم کے علماء تشکیل دیتا ہے، قرآن و سنت جس قسم کے علماء تشکیل دیتے ہیں، وہ صرف دینی، یعنی انورٹڈ کاماز میں دینی، جنہیں عام طور پر دینی یا مذہبی سمجھا جاتا ہے، اس رہنمائی تک محدود نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی یہ علماء کا کام۔ تو رہنمائی امت کی یہ بھی ایک بڑا اہم فریضہ ہے۔ میں اس وقت اسی موضوع پر قدر تفصیل سے بات کرنا چاہوں گا۔ اور چوتھا محاذ جس پر بہت کم توجہ ہے اور جس پر بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، بہت زیادہ، اور اس وقت سب سے زیادہ، 4 قسم کی ذمہ داریاں میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ تو چوتھا محاذ یہ ہے کہ ہم اس معاشرے میں جہاں 80% آبادی غیر مسلموں کی ہے، وہاں ہم اسلام کے ایمبیسڈر، اسلام کے سفیر بنے، اسلام کی سفارت کاری کا فریضہ، اس عظیم آبادی تک اسلام کی دعوت کو پہنچانے کا فریضہ، ان کو اسلام پر مطمئن اور قائل کرنے کا فریضہ، اسلام کے تعلق سے غلط فہمیاں، شکوک، شبہات، اس کو دور کرنے کا فریضہ، اس ملک کی کروڑوں کی آبادی سے مکالمہ کرنے کا، بات کرنے کا، ان سے ڈائیلاگ کا فریضہ، یہ بہت عظیم فریضہ ہے جو علماء اکرام پر عائد ہوتا ہے۔
اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ نظر انداز شدہ نیگلیکٹڈ فریضہ ہے، اور اس پر آج سب سے زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ بس اس پر اتنی ہی بات اس موقع پر مجھے عرض کرنی ہے۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ زیادہ تفصیل سے جو مجھے موضوع دیا گیا ہے جس کا تعلق امت کی رہنمائی سے ہے، تو اس پر مجھے عرض کرنا ہے۔ مجھے موضوع دیا گیا قرآن مجید کی مشہور آیت سورہ محمد کی، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی نصرت کا حکم دیا ہے۔ تم اللہ کی نصرت کرو گے تو اللہ تمہاری نصرت کرے گا۔ اس محفل میں تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں نصرت کا کیا مطلب ہے۔ اللہ کی نصرت کا مطلب اللہ کے دین کی نصرت ہے، اور اس کا تعلق امت مسلمہ کے مشن سے ہے، مقصد سے ہے۔ قرآن مجید میں جہاں بھی نصرت کا ذکر آیا ہے، اللہ کی نصرت، اللہ کے نبی کی نصرت، تو وہ ہمیشہ امت مسلمہ کے مشن اور اس کے مقصد اور نصب العین کے حوالے سے آیا ہے۔ خود یہ آیت سورہ محمد کی ہم جانتے ہیں کہ اس میں جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی راہ میں جد و جہد کا ذکر ہے، اور اسی حوالے سے یہاں نصرت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ سورہ حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مظلومین کا ذکر کیا، ان کے دفاع کی ذمہ داری یاد دلائی، اور اس کے بعد کہا کہ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ یہاں نصرت کا ذکر ہے خالص اللہ کے دین کے مشن کے حوالے سے۔ سورہ حدید میں جہاں انبیاء علیہ السلام کے مشن کا ذکر ہے، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، انبیاء کے مشن کا ذکر ہے، اور اس کے بعد کہا گیا کہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ۔ اس کے بعد گویا اللہ کے رسول کی نصرت کا ذکر ہے۔ سورہ صف میں اظہار دین کا ذکر ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ پھر اس کے بعد اللہ کی راہ میں جد و جہد کا ذکر ہے، اور اسی تناظر میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ۔ سورہ اعراف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن بتایا گیا ہے، آپ کس مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں۔ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم۔ اور اس کے بعد کہا گیا کہ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، نبی کی نصرت۔ تو قرآن میں جہاں بھی نصرت کا ذکر ہے وہ مشن کے حوالے سے، مقصد کے حوالے سے، امت کے نصب العین کے حوالے سے، جو کام اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دیا ہے اس کام کے حوالے سے، اس کام کی ادائیگی، اس فریضے سے وابستگی، اس کے لیے جد و جہد، یہی گویا اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے نبی کی، اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم نصرت ہے۔ اور محترم بزرگوں اور دوستو، آج اس امت کا سب سے بڑا کرائسس یہی ہے۔ ہمارے خیال میں، میرے خیال میں، اس امت کا سب سے بڑا کرائسس یہی ہے کہ اس نے اپنا یہ مقصد، یہ نصب العین، یہ مشن اسے فراموش کر دیا ہے، اپنی حیثیت فراموش کر دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس حیثیت کے ساتھ، جس پوزیشن کے ساتھ اسے مبعوث کیا تھا، وہ پوزیشن اس نے بھلا دی، اور یہ ہمارے سارے مسائل کی جڑ ہے، سارے مسائل کی روٹ ہے، سارے مسائل اسی سے نکلتے ہیں۔ ہماری سیاسی غلامی کا اصل سبب بھی یہی ہے، سیاسی پسماندگی کا اصل سبب بھی یہی ہے، معیشت میں ہمارے پیچھے رہنے کا اصل سبب بھی یہی ہے، تعلیم میں ہمارے بیکورڈ ہونے کا سبب بھی یہی ہے۔ یہ قرآن و حدیث بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں، اور جدید جو سوشل سائیکالوجی ہے، اجتماعی نفسیات ہے، اس کا بھی اگر ہم گہرائی سے مطالعہ کریں گے تو یہی بات سامنے آئے گی۔ اجتماعی نفسیات میں یہی بات کہی جاتی ہے
کہ جس طرح ایک فرد کو ترقی کرنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے محرک کی ضرورت ہے، موٹیویشن کی ضرورت ہے، اسی طرح قوموں کو بھی محرک کی ضرورت ہوتی ہے۔ فرد کے لیے محرک تو اپنے خاندان کی بہتری، اپنے خاندان کی فلاح، اپنے خاندان کو معاشی لحاظ سے آسودہ بنانا، یہ ایک فرد کے لیے محرک ہو سکتا ہے، لیکن قوموں کے لیے محرک نہیں ہوتا۔ قوم جب ایک نصب العین کا شعور رکھے گی، ایک مقصد کا شعور رکھے گی، اس کے لیے جدوجہد کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوگا، تو ہر میدان میں یہ داعیہ اس کو آگے بڑھائے گا۔ اللہ کے دین کا غلبہ، اللہ کے دین کی نصرت، اظہار دین، یہ اگر امت کا مقصد بن جائے، یہ امت کی آرزو اور تمنا بن جائے، یہ امت کا خواب بن جائے، اس کی دلچسپیوں کا محور و مرکز بن جائے، تو اسی کے نتیجے میں ہر محاذ پر آگے بڑھنے کی تحریک پیدا ہوگی۔ اس تحریک کے بغیر، اس محرک کے بغیر صرف سطحی کوششیں یہ نہ ہم کو تعلیم میں آگے بڑھائیں گی، نہ معیشت میں آگے بڑھائیں گی، نہ سیاست میں آگے بڑھائیں گی۔ وقتی کچھ لیپا پوتی تو ہو سکتی ہے، لیکن کوئی بڑی تبدیلی، کوئی بڑی نشت ثانیہ وہ اس طرح کی سطحی کوششوں کے نتیجے میں نہیں آ سکتی۔ تو بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ امت کو اس کا مقصد یاد دلایا جائے، امت کو اس کا نصب العین یاد دلایا جائے، اس کی قدریں یاد دلائی جائیں، اس نصب العین سے، اس مقصد سے امت کو جوڑا جائے، امت کو یاد دلایا جائے کہ یہ امت یہ ایک داعی امت ہے، اسلام کے پیغام کی امین ہے۔ امت کو یاد دلایا جائے کہ یہ ویسا گروہ نہیں ہے جیسے مراٹھا ایک گروہ ہیں، جیسے یادو ایک گروہ ہیں، جیسے دلت ایک گروہ ہیں، جو نسل کی بنیاد پر، جو ذات کی بنیاد پر، ایتھنیسٹی کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، قوم کی بنیاد پر وجود میں آتے ہیں۔ یہ امت اصلاً ایک مقصد، ایک نظریہ، ایک فکر، ایک عقیدے سے بنی، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ امت صرف اپنی بھلائی، صرف اپنا مفاد سوچے، یہ اس کا مقصد نہیں، بلکہ یہ امت ایک ایسی جماعت ہے جو اخرجت للناس ہے، سارے انسانوں کے لیے نکالی گئی۔ یہاں مختلف جماعتوں کے ذمہ داران موجود ہیں۔ میں جماعت اسلامی ہند سے تعلق رکھتا ہوں، جمعیت العلماء ہند، جمعیت اہل حدیث ہند، یہ ساری جماعتیں کسی خاص کام کے لیے، مقصد کے لیے بنی۔ اگر جماعت اسلامی ہند کے لوگوں کا صرف یہ ذہن بن جائے کہ ہمیں اپنے ارکان کی بھلائی، ان کے فائدے کے لیے کام کرنا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ بیکار جماعت ہے، اس جماعت کا وجود، اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ چند لوگوں کا ایک جگہ جمع ہونا اور صرف اپنے فائدے کے لیے کام کرنا، اس سے مقصد بنا لینا، تو ایسی جمعیت کی، ایسے جماعت کی کیا ضرورت ہے؟ تو محترم بزرگوں اور دوستو، امت مسلمہ بھی ایسی ہی ایک جماعت ہے، وہ خیر امت ہے، وہ اخرجت للناس ہے، سارے انسانوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ وہ اگر صرف اپنی بھلائی کے بارے میں سوچے، اپنے مفادات، اپنا تحفظ، اپنا انٹرسٹ، اپنی ضرورتیں، اپنی نیڈز، اور باقی انسانیت سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، ان کے درمیان کرنے کا اس کے پاس کوئی کام نہ ہو، تو پھر ایسی جماعت کی کیا ضرورت؟ ایسی جماعت کیسے ترقی کرے گی؟ کیسے آگے بڑھے گی؟ ترقی کا، آگے بڑھنے کا کوئی محرک، کوئی موٹیو ہی باقی نہیں رہا ہے، تو کیسے وہ تعلیم یافتہ ہوگی؟ کیسے وہ دولت مند معاشی لحاظ سے ترقی کرے گی؟ افراد تو کر سکتے ہیں، انڈیویجولز، لیکن پوری امت بحیثیت امت ترقی کرے، یہ ممکن نہیں ہے جب تک مقصد کا، نصب العین کا گہرا شعور امت کے اندر عام نہ ہو۔ امت کو بتانا ہوگا کہ اس کا اصل کام امر المعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، قیام عدل ہے، قیام قسط ہے، اقامت دین ہے، وہ خیر امت ہے۔ اور آپ سب علماء مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ خیر امت کا جو مطلب ہمارے مفسرین نے بیان کیا ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ خیر الامم انفع الناس للناس، کہ ساری امتوں میں سب سے بہتر اور انسانوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش، انفع الناس للناس، امت وسط ہے یہ امت، یہ اسے امت کو بتانا ہوگا، سمجھانا ہوگا۔ حدیث موجود ہے کہ امت وسط سے کیا مراد ہے؟ ای عادلہم و خیرہم،
کہ ایسی امت جو سب سے زیادہ عدل کرنے والی اور ان میں سب سے بہتر ہے، سب سے اچھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عدل کے لیے، قسط کے لیے کھڑے ہونے کا حکم دیا ہے. سارے انسانوں کے درمیان عدل و قسط کا قیام. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. تو اس طرح محترم علماء اکرام، میں سمجھتا ہوں کہ رہنمائی کے حوالے سے اور اللہ تعالیٰ کی نصرت کے حوالے سے، مشن کے حوالے سے اس وقت کرنے کا سب سے اہم کام یہ ہے، اور یہ کام آپ حضرات ہی کر سکتے ہیں، علماء ہی کر سکتے ہیں، کہ امت کے جو اجتماعی سوچ ہے، اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے، اس میں ایک بڑی تبدیلی کی ضرورت ہے، انقلابی تبدیلی کی ضرورت ہے. ضرورت ہے کہ امت کا دائرہ عمل سارے انسانوں تک وسیع کر دیا جائے. اس کی سوچ کا دائرہ، اس کی فکر مندی کا دائرہ، اس کے عمل کا دائرہ، اس کی کوشش اور جدوجہد کا دائرہ، یہ ہندوستان کے سارے 140 کروڑ انسانوں تک محیط ہو جائے، وسیع ہو جائے. یہ بڑی تبدیلی ہے جو اس مرحلے پر درکار ہے کہ انسانوں کے درمیان ہم گھل مل کر رہیں، ان کے درمیان معروفات فروغ دیں، منکرات کا ازالہ کریں، سارے انسانوں کے لیے نفع رسانی کا ذریعہ بنیں، عدل کے قیام کا ذریعہ بنیں، عدل و قسط کی دعوت لے کر اٹھیں. امت کی اصل پہچان، امت کی اصل شناخت یہ بنے کہ یہ سارے انسانوں کے درمیان عدل و قسط کی علمبردار ہے. آج ہماری پہچان ویسی ہے جیسے یہاں مختلف ایتھنک گروپس ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے مراٹھا ہیں ویسے یہ ہیں، جیسے یادو ہیں ویسے یہ ہیں. یہ ہماری پہچان، قرآن جو پہچان بنانا چاہتا ہے اس سے بالکل مختلف. آپ بتائیے کہاں قرآن کا یہ اعلان کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اور کہاں ہماری آج کی یہ پہچان، کہاں آج ہماری آج کی یہ شناخت. تو یہ بڑی تبدیلی اس وقت امت کی سوچ میں، امت کے مائنڈ سیٹ میں لانے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے مقصد اور نصب العین کو پہچانے، اس حوالے سے اپنی سوچ بدلے، اپنے کاموں کا انداز بدلے، اپنے رہنے سہنے کا انداز بدلے، اور سماج کے تمام طبقات کے درمیان عدل و قسط کا قیام، معروف کا فروغ، منکر کا ازالہ، اس مشن کو لے کر وہ آگے بڑھے. یہ گویا میری پہلی گزارش ہے. عدل و قسط یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت، امت مسلمہ کا مشن، اس حوالے سے کرنے کا دوسرا اہم کام، علماء کی دوسری اہم ذمہ داری، محترم بزرگوں اور محترم و مکرم علماء اکرام، دوسری اہم ذمہ داری میرے خیال میں یہ ہے کہ اس مشن اور اس نصب العین کے مطابق امت کی سوچ، امت کا پرسپیکٹو، جسے انگریزی میں کہتے ہیں پرسپیکٹو کا مطلب ہوتا ہے حالات کو دیکھنے کا انداز، واقعات کو دیکھنے کا انداز، اس میں تبدیلی لائی جائے. کل میں نے یہ بات خطاب عام میں بھی تفصیل سے عام مسلمانوں کو ایڈریس کرتے ہوئے عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200. اصل سبب کیا ہے کہ کیسے 20 لوگ 200 لوگوں پر غالب آ سکتے ہیں. قرآن مجید نے دو باتیں، دو ڈفرینشیٹرز بیان کیے ہیں کہ یہ دو ڈفرینشیٹرز ہیں اصلاً جس کے نتیجے میں طاقت حاصل ہوتی ہے اور چھوٹی جمعیت بھی بڑے طبقے پر غالب آ سکتی ہے. دو ڈفرینشیٹرز کیا ہیں؟ پہلا ڈفرینشیٹر صبر ہے، اس پر بھی میں مختصراً کچھ باتیں عرض کروں گا، اور دوسرا ڈفرینشیٹر تفقع ہے. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، بصیرت، اس کا ترجمہ ہمارے مترجمین نے عام طور پر بصیرت کیا ہے، یعنی یہی کہ حالات کو، واقعات کو دیکھنے کا زاویہ، ایمانی زاویہ، یہ زاویہ پیدا کرنا، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت علماء کی بڑی اہم ذمہ داری. ایک ہی واقعہ ہوتا ہے لیکن اس واقعے کو ایک اینگل سے، ایک زاویے سے آپ دیکھیں گے تو وہ واقعہ آپ کے اندر خوف پیدا کرے گا، ڈر پیدا کرے گا، مایوسی پیدا کرے گا، پست ہمتی پیدا کرے گا، سارے راستے بند نظر آئیں گے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جائے گا.
پیروں تلے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہوگی، ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہوگی. لیکن اسی واقعے کو جب ایک بندہ مومن ایمانی پرسپیکٹو سے دیکھتا ہے، ایمانی نظر سے دیکھتا ہے، تو وہ واقعہ اس کے اندر ایک بالکل دوسری نفسیات پیدا کرتا ہے. اس کے اندر جد و جہد کا داعیہ پیدا کرتا ہے، اس کے حوصلوں کو بڑھاتا ہے، اس کو اس بات کے لیے موٹیویٹ کرتا ہے کہ وہ اپنے کام کی رفتار اور بڑھائے اور زیادہ محنت کرے. قرآن مجید میں کہا گیا کہ لشکروں سے خوف دلایا جاتا تھا، اس کے جواب میں اہل ایمان کہتے تھے کہ ہمارا ایمان اور بڑھ گیا، فزادہم ایمانا، کہ ہمارا ایمان ان لشکروں کو دیکھ کر تو اور زیادہ بڑھ گیا. تو محترم علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستو، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آج ہمارا سارا کمیونیکیشن وہ امت کے اندر خوف اور مایوسی پیدا کر رہا ہے. اخبارات اٹھا کر دیکھیے، روزانہ ماتم ہی ماتم، ڈر ہی ڈر، اندیشے ہی اندیشے. بہت بھیانک تصویر آنے والے زمانے کی کہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے، جینوسائیڈ ہونے والا ہے، یہ امت باقی رہنے والی نہیں ہے اور ہر چیز مٹنے والی ہے، الحاد چل رہا ہے، فلاں چل رہا ہے. ایسے حالات اس سے پہلے کبھی نہیں رہے. میں نے ہمارے چند نوجوان دوستوں کو جو بہت زیادہ تشویش کا اظہار کر رہے تھے اخباروں کے حوالے سے، ایک دفعہ اس کام پر لگایا کہ آپ 1950 سے لے کر 2024 تک ہر سال کا اخبار کی ایک کاپی اٹھائیے. انٹرنیٹ پہ موجود ہے اخبارات، اردو اخبارات بہت سے، ریختہ کی سائٹ پہ اخبارات اور جو تجزیے ہیں، سیاسی تجزیے، صحافتی تجزیے، وہ اٹھائیے 1950 سے لے کر آج تک. ہر سال آپ کو یہی بیانیہ نظر آئے گا کہ جیسے حالات اس وقت ہیں، اس سے پہلے اتنے خراب حالات کبھی نہیں تھے. ہمیشہ یہی کہا جاتا رہا ہے. ایسا کہنے سے آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ آپ قرآن مجید کا بیانیہ پڑھیے. یہ قرآن مجید جو نازل ہو رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایسی حالت میں نازل ہو رہا تھا جب اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ شدید ترین آزمائشوں سے گزر رہے تھے. ایسی آزمائشیں جن کا آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. عام طور پر لوگ مکی زندگی کہتے ہیں کہ مکی زندگی آزمائشوں کی زندگی تھی، لیکن مدنی زندگی کیا کم آزمائشوں کی زندگی تھی؟ وقت کی بڑی بڑی سپر پاورز دشمن بنی ہوئی تھیں، مسلسل جنگوں کا خطرہ تھا. پوری مدنی زندگی جنگوں کی تیاری میں گزری، غزوات میں گزری، سرایوں میں گزری. تو پوری جو نبوی زندگی ہے، چاہے وہ مکی ہو مدنی، وہ آزمائشوں کی زندگی. سخت ترین آزمائشوں میں قرآن نازل ہو رہا ہے. آپ قرآن کے بیانیے پر غور کیجئے. آپ دیکھیے کہ قرآن تلاش کیجئے قرآن میں کہ کہاں یہ کہا گیا ہے کہ تمہارے دشمن بہت طاقتور ہیں اور ان کی سازشیں بڑی غیر معمولی ہیں اور ساری دنیا ان کے تسلط میں ہے اور وہ دن بدن طاقتور ہوتے جا رہے ہیں. آپ قرآن پڑھیں گے تو قرآن اللہ کے دشمنوں کو ہمیشہ انتہائی کمزور بنا کر دکھاتا ہے. فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا. آج ہمارا بیانیہ یہ ہے کہ صہیونی سازشیں وہ ہر چیز پہ غالب، گویا ساری دنیا پر حکومت. بلکہ بعض بیانیوں سے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ صہیونیوں کو لوگوں نے خدا سمجھ لیا ہے، نعوذ باللہ، کہ پوری دنیا کائنات وہ چلا رہے ہیں. ہمارے ملک میں فرقہ پرستوں کی سازشیں، ان کی طاقت، اس کا ہوا. قرآن کا طرز بیان دیکھیے. قرآن کہتا ہے کہ انتہائی کمزور لوگ ہیں یہ شیطان کے اولیاء، شیطان کے دوست، ان کی کوئی طاقت نہیں ہے. وما کید الکافرین الا فی ضلال والقینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ. تو یہ قرآن مجید کا طرز بیان ہے. قرآن مجید کہیں بھی اللہ کے دشمنوں کو طاقتور بنا کر نہیں پیش کرتا، ہمیشہ انہیں کمزور بنا کر پیش کرتا ہے. بھی وہ کمزور، واقعہ یہی ہے کہ وہ بہت کمزور ہے. اللہ کی طاقت کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور قرآن کے بیانیے کی دوسری خصوصیت یہ بھی ہے کہ قرآن کبھی بھی مظلومیت کا رونا نہیں روتا. آپ بتائیے قرآن میں کہاں رونا رویا گیا ہے کہ ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے، مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے اور ان کو مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، فلاں فلاں؟ کہیں نہیں.
قرآن کا بیان رسپانس کا بیان ہے. قرآن کا بیان ظالموں کو ظلم پر خبردار کرنے کا بیان ہے. قرآن کا بیان جد و جہد کا بیان ہے. جد و جہد کے لیے موٹیویٹ کرنے کا بیان ہے. قرآن کا بیان راستہ دکھانے کا بیان ہے. منزل کی نشاندہی کرنے کا بیان ہے. کیسے آپ اعلیٰ ترین کامیابی کی منزل حاصل کر سکتے ہیں، وہ راستہ دکھانے کا بیان، یہ قرآن کا بیان ہے. آج آپ اس کے مقابلے میں ہمارے بیانات کا تجزیہ کر لیجئے. ہمارے مضامین، صحافتی مضامین، اخبارات میں جو شائع ہوتے ہیں، تقریریں بھی، تجزیہ کیجئے کہ اس میں رونا دھونا کتنا ہے اور راستے کی باتیں کتنی ہیں. ایک اداریہ ہوگا، اس میں 500 الفاظ میں، 1000 الفاظ میں صرف رونا رویا جائے گا. حالات خراب ہیں، اس سے پہلے ایسے کبھی حالات نہیں تھے، دشمن طاقتور، امت ایسی، امت کے علماء ایسے، دانشور ایسے، قائدین ایسے، جماعتیں ایسی اور صورتحال ایسی، رونا ہی رونا. اور آخر میں اس کو بہتر بنانے کے لیے کچھ کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ کچھ نہیں معلوم. آپ کو یہ انداز قرآن میں کہیں نظر نہیں آئے گا. قرآن صرف راستہ بتاتا ہے کہ کیسے ہم کو ترقی کرنی ہے، کیسے ظالموں کا مقابلہ کرنا ہے، کیسے ظلم کا سدباب کرنا ہے، کیسے عدل کا قیام کرنا ہے. تو محترم علماء اکرام، آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارا بیانیہ بھی قرآن کے اس بیانیے کا عکس ہو. ہمارے جمعہ کے خطبے، ہمارے مسلمانوں سے کمیونیکیشن کے سارے ذرائع، ہمارے مضامین، ہماری صحافت، ہمارے سیاسی پلیٹ فارمز، یہ سب امید پیدا کریں، حوصلہ پیدا کریں، راستہ دکھائیں، آگے بڑھنے کے طریقے سجھائیں، تدبیریں بتائیں. تو یہ بڑی ضرورت اس تبدیلی کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ نصرت کا اور اس امت کے مقصد اور مشن کو حاصل کرنے کا یہ بڑا اہم تقاضا ہے جو اس وقت ہمیں درپیش ہے. یہ مجھے دوسری اہم بات کرنی تھی. تیسری اور آخری بات، میں نے عرض کیا کہ سورہ انفال کی اس آیت میں 20 صابرون یغلبوا مئتین والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے 2 ڈفرینشیٹر بیان کیے. ایک تو تفقع، اس کا ذکر میں نے کیا، اور دوسرا ہے صبر. صبر کا مطلب، میں نے یہ بات لکھی ہے اور ہمیشہ کہتا ہوں کہ قرآن کی اصطلاحات میں اور اسلام کی اصطلاحات میں سب سے مظلوم اصطلاح صبر ہے، کہ اس کی بڑی غلط تعبیر ہمارے درمیان رائج. لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک تھپڑ کسی نے مارا تو دوسرا گال پیش کر دینا یہ صبر ہے، بزدلی صبر ہے. لیکن قرآن ہم پڑھیں گے تو وہاں صبر کا بڑا انقلابی، بڑا ریڈیکل، بڑا طاقتور اور قوت اور طاقت کا بڑا غیر معمولی سرچشمہ ایسا تصور ہمارے سامنے آتا ہے. صبر قرآن کے نزدیک وہ لانگ ٹرم جد و جہد کا نام ہے. اپنے مقصد کے لیے، اپنے مشن کے لیے، اپنے اصول کے لیے، اپنی ویلیوز کے لیے، اپنی قدروں کے لیے اپنے وقتی جذبات کو کنٹرول کرنا، امپلسز کو کنٹرول کرنا، ایموشنز کو کنٹرول کرنا، اور اصولوں پر، مشن پر، مقصد پر پوری ثبات قدمی کے ساتھ جمے رہنا، چٹان کی طرح جمے رہنا، یہ صبر ہے. قرآن کے مطالعے سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ صبر کا یہی مفہوم قرآن پیش کرتا ہے. اس وقت جو حالات ہیں ملک کے، جو پریشانیاں، آزمائشیں اس وقت درپیش ہیں امت کو، آپ دیکھیں گے کہ 3 طرح کے رسپانس امت کے اندر پائے جاتے ہیں. امت کی آبادی ان رسپانسز کے حوالے سے 3 گروہوں میں بٹی ہوئی آپ کو نظر آتی ہے. پہلے وہ لوگ ہیں جنہیں ان سب معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں، ریت میں سر چھپا کر اپنے کاروبار میں، بیوی بچوں میں مست، اخبار میں خبر آ جائے تو تھوڑا بہت غم، چائے پہ کچھ چرچا، ان کو گالیاں، ان کو کوسنے، اس کا ماتم تھوڑا سا، سوشل میڈیا پر ایک آدھ پوسٹ، اور پھر اپنی دنیا میں مست. تو یہ انکنسرنڈ، انڈیفرنٹ قسم کے لوگ، یہ میجورٹی ہے اس وقت، اور یہ بھی صبر کی ضد ہے. اس لیے کہ صبر تو اصولوں پر،
مقصد اور نصب العین پر ڈٹے رہنے کا نام. دوسرے لوگ، دوسری قسم وہ بزدل لوگ ہیں، ڈرے اور سہمے ہوئے، ہر واقعے پر کئی دن ڈپریشن کے، اینگزائٹی کے شکار، اور پھر ہر اصول کو سرنڈر کرنے کے لیے تیار، ہر کمپرومائز کے لیے تیار. جینوسائیڈ ہونے والا ہے، کینیڈا چلو، ترکی چلو، اور کوئی اور راستہ لو. تو یہ سب بھی بے صبری، اس لیے کہ ڈر بھی ایک جذبہ ہے، اور یہ جذبہ بھی بے قابو ہو جائے اور آپ کے اصولوں پر حاوی ہونے لگے تو ظاہر ہے کہ یہ بھی بے صبری. تیسری جو قسم ہے وہ جذباتی لوگ، کہ ہر واقعے پر طیش میں آ جانا، ریئیکٹ ہونا، پینک کا شکار ہونا، اور جذبات میں آ کر کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار ہونا. کوئی بگ پکچر، مجموعی تفسیر حالات کی سامنے نہیں ہے، کوئی لانگ ٹرم پرسپیکٹو نہیں ہے، کوئی اسٹریٹجک ویژن، کوئی مقصد، کوئی نصب العین نہیں ہے، بلکہ ہر واقعے کو الگ الگ آئسولیشن میں دیکھنے کا مزاج، ہر واقعے پر غیظ و غضب کی پوری قوت کے ساتھ ریئیکٹ کرنا. بچوں کے ایک کارٹون میں دکھایا گیا تھا کہ ایک لوہار وہ اپنی بھٹی میں لوہے پر ضرب لگا رہا ہے، طاقت سے مارتا ہے، زور کی آواز آتی ہے، اور بازو پنجرے میں ایک خرگوش بندھا ہوا ہے، خرگوش. تو جیسے ہی وہ اٹھا کے ضرب لگاتا ہے، آواز آتی ہے، وہ بچکتا ہے اس طرح. تو وہ 100 بار ضرب لگا رہا ہے، وہ 100 بار بچک رہا ہے. اور کارٹون میں بتایا گیا کہ یہ مستقل یہی رہتا ہے خرگوش، بازو، اور جب سے پیدا ہوا ہے، جب سے یہ ضربیں سن رہا ہے، لیکن ہر ضرب پہ بچکتا ہے. تو یہ کیفیت امت کی کہ ہر واقعے پر بچکنا، ہر واقعے پر ڈر کا شکار ہو جانا، ہر واقعے پر خوف کا شکار ہو جانا. اس پوری صورتحال کو بدلنے کا کیا پروگرام ہے، اس پر کوئی نظر نہیں، بلکہ ایک ایک واقعے کو آئسولیشن میں ریئیکٹ کرنے کی نفسیات. تو یہ بھی صبر کے خلاف. ان سب کے مقابلے میں صبر کیا ہے؟ صبر 2 چیزوں کو سمجھ لینے کا نام. پہلی چیز تو یہ کہ امت کے اس وقت جو مسائل ہیں، ان مسائل کا کوئی شارٹ ٹرم سولوشن نہیں، کوئی شارٹ ٹرم حل نہیں. ان مسائل کا لانگ ٹرم حل ہے، طویل المیعاد حل اس کا موجود ہے، کوئی مختصر المیعاد حل موجود نہیں. میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ کسی کو کینسر ہو جائے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، کسی کو کینسر ہو جائے، کڈنیز فیل ہو جائیں، جگر میں کوئی بڑی خرابی آ جائے، تو کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری چھوٹی بڑی بیماریاں آتی رہتی ہیں، بار بار بخار آ جاتا ہے، طرح طرح کی تکلیفیں اٹھتی رہتی ہیں، یہاں وہاں شدید اذیت، اور موشنز ہونے لگتے ہیں، ہاضمہ خراب ہونے لگتا ہے، چکر آتے ہیں، طرح طرح کی بیماریاں آئے دن ہونے لگتی ہیں. اب اس کے علاج کے لیے ایک تو اس کا مستقل علاج چل رہا ہے کینسر کا، یا کڈنیز فیل ہو گئے، ٹرانسپلانٹیشن ہو رہا ہے، اور دوسرے جو تکلیف شدید ہو گئی ہے تو ڈاکٹر نے پین کلر دے دیا، انجیکشن لگا دیا، یا ڈولو 650 دے دیا، بخار آ گیا کچھ دوا دے دی، موشنز ہو گئے کچھ دوا دے دی فوری روکنے کے لیے. یہ علاج بھی چلتا رہتا ہے ساتھ ساتھ. لیکن اگر کوئی مریض وہ اپنے اصل بیماری کو چھوڑ کر ڈولو 650 کو ہی علاج سمجھ لے کہ درد آیا میں نے گولی کھا لی کم ہو گئی، تو ظاہر ہے کہ وہ قیامت تک اس کا علاج نہیں ہوگا، تکلیف دور نہیں ہوگی. تو امت کے مسائل کی نوعیت بھی یہی کہ وقتی کچھ ریلیف بھی ضروری ہے کہ ہم کورٹ میں کیسز کریں، ہم احتجاج کریں، دھرنا دیں، فلاں کریں، اس کی ضرورت ہے یقیناً. لیکن یہ سب ڈولو 650 ہے، پین کلر ہے، یہ وقتی ریلیف ہے، اسی پر اکتفا کریں گے قیامت تک مسائل حل نہیں ہوں. اصل کینسر کا علاج کیجیے، اصل کڈنیز فیل ہوئے اس کے ٹرانسپلانٹیشن کی فکر کیجیے. اور وہ اصل بیماری کیا ہے؟ میں کہتا ہوں ہمیشہ کہ وہ اصل بیماری 2 بیماریاں ہیں. ان بیماریوں پر توجہ اور اس کی اصلاح کی فکر یہ ضروری ہے. کیا ہیں 2؟ ایک اس ملک کی غیر مسلم آبادی اکثریت، اس کا ذہن بدلنا، رائے عامہ بدلنا، اس کی سوچ بدلنا، یہ اصل علاج ہے. جب تک یہ نہیں ہوگا مسائل حل نہیں ہوں گے.
ملک رائے عامہ کی بنیاد پر چلتا ہے، سیکولر پارٹیوں سے نہیں چلتا. سیکولر پارٹیاں بھی رائے عامہ کے تابع ہوتی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف سیکولر پارٹیوں کے بھی انداز تیور کیسے بدل رہے ہیں، کیسے ان کے سروں سے ایسی ٹوپیاں غائب ہو رہی ہیں. پہلے ہر مجلس میں آتے تو ایسی ٹوپی لگا کے آتے تھے، اب غائب ہو گئی. کیسے افطار پارٹیاں غائب ہو رہی ہیں، کیسے عیدگاہ میں آ کے آپ کے ساتھ ہاتھ بن لینے کا عمل غائب ہو رہا ہے. یہ سب غائب ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے. تو یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ رائے عامہ بدل رہی ہے. جب رائے عامہ بگڑتی ہے تو ہر چیز پر اثر پڑتا ہے، جوڈیشری پر، میڈیا پر، بیوروکریسی پر، ہر چیز پر. تو اس کا حل صرف حکومت کی تبدیلی نہیں ہے، وہ ایک ضرورت ہے یقیناً، لیکن صرف وہ حل نہیں. حل رائے عامہ کو بدلنا ہے، لوگوں کی سوچ بدلنا ہے. اس کے لیے امت کو تیار کرنا ہے. یہ لانگ ٹرم حل ہے، یہ کینسر کا علاج ہے. اور دوسری چیز وہ امت کا مضبوط ہونا ہے، طاقتور ہونا ہے، تعلیم میں، معیشت میں، ہر اعتبار سے آگے اٹھنا ہے. یہ دو اصل لانگ ٹرم سولوشنز ہیں، اور اس پر ہمیں ایک سوئی سے توجہ دینی ہے. آزادی کے بعد سے بار بار حالات خراب کر کے ہم کو صرف وقتی مسائل میں الجھائے رکھا گیا. ان اصل مسائل پر توجہ دینے کا موقع نہیں دیا گیا. اس بات کی ضرورت ہے کہ ان اصل مسائل پر ہماری توجہ ہو. اور یہ دونوں کام یہ امت کے اصل مقصد سے نصب العین سے تعلق رکھتے ہیں کہ امت جب غیر مسلموں سے اس ملک کی آبادی سے ملے گی، رائے عامہ ہموار کرنے کی کوشش کرے گی، یہ خیر امت کا فریضہ ادا کرے گی، وہ امت وسط کا فریضہ ادا کرے گی، اس مشن کی تکمیل کرے گی جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت قرار دیا ہے. تو محترم علماء اکرام، اس کے لیے امت کو تیار کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اصل رہنمائی ہے اس وقت امت کی. تو اس طرح تین باتیں میں نے عرض کی. پہلی بات، امت کی رہنمائی کے لیے سب سے اہم چیز وہ امت کی اصل حیثیت کی بحالی، اس کی اصل پوزیشن، خیر امت، امت وسط، دائی امت، اس پوزیشن کی بحالی، اس کے شعور کی بیداری، اس کا شعور عام کرنا، یہ پہلی بڑی تبدیلی درکار ہے. دوسری چیز، ہمارا بیانیہ وہ حوصلہ، ہمت اور جدوجہد کا داعیہ پیدا کرنے والا بیانیہ ہو، ڈر، خوف اور مایوسی پیدا کرنے والا بیانیہ نہ ہو. اور تیسری چیز کہ جو لانگ ٹرم سولوشن ہے، صبر والا سولوشن، اس سولوشن کا ذہن عام کرنے کی کوشش اور اس کے لیے امت کو تیار کرنے کی کوشش. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تین کام اس وقت اصلاً امت کی رہنمائی کے کام. اور میں نے جو چار علماء کے کام بتائے اس میں سے رہنمائی کے کام کو اس وقت موضوع بنایا ہے. دوپہر میں انشاءاللہ اگر موقع رہے گا تو باقی تین کاموں پر بھی کچھ ضروری گزارشات پیش کرنے کی کوشش کروں گا آپ کی خدمت میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں بحسن خوبی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس امت کے احوال بدلے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کے احوال کو بدلے، اس ملت کے احوال کو بدلے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عدل اور قسط کے قیام کی راہیں ہموار فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.